معاملہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں شیخوپورہ میں نواں کوٹ ایک علاقہ ہے، وہاں پہ ایک قادیانی شخص کی وفات ہو جاتی ہے۔ اس کے انتقال کے بعد قادیانی لوگ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں کچھ مسلمان بات چیت کرنے کی غرض سے وہاں پہ آتے ہیں، وہاں یعنی بتایا جاتا ہے کہ قادیانی اس علاقے میں کافی اثر و نفوذ رکھتے ہیں اپنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جب مسلمان آتے ہیں اس سے مطلب کچھ معززین مسلمانوں میں سے وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے تو آپ کس کی اجازت سے یہاں تدفین کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو وہ لوگ بات چیت کرنے کی بجائے وہاں پہ سر عام فائرنگ کرتے ہیں، پھر ڈنڈا بردار جو ان کے اور ساتھی ہیں وہ آ جاتے ہیں اور مسلمانوں کو زد و کوب کیا جاتا ہے۔ مسلمان خاموش ہو جاتے ہیں اور اسی قبرستان میں قادیانی شخص کی تدفین ہو جاتی ہے۔ پولیس خاموش ہے، قانون خاموش ہے۔ قانون جو کہ یہ اقلیتی کمیشن میں ان کے شامل ہونے سے پہلے قانون حرکت میں آتا تھا اور کوئی قادیانی ایسی حرکت نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب کرتا ہے۔ اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ واقعات آپ کو سرعام نظر آئیں گے۔ قادیانی عناصر اور مسلمان دو بدو سڑکوں پر بھی لڑتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اور یہ اقلیتی کمیشن میں قادیانیوں کی شمولیت کا پہلا ڈیمو ہے۔ اور آنے والے دنوں میں آپ یہ ٹریلر دیکھا ہے نا آپ نے، اس کے بعد آپ کو دیکھنے کے لیے باقاعدہ فلمیں ملیں گی۔ اچھا، یہ جو واقعہ جب ہوا تو مجھے مطلب پرانی 1974 کے زمانے کی جو میرے سامنے رویداد آئی جب قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، جس واقعے کی بنیاد پہ میں اس واقعے کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ تو ناظرین، کیا ہوا کہ 1974 سے پہلے ایک واقعہ رونما ہوتا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے کچھ طلبہ اور اساتذہ یہاں سے جاتے ہیں تفریحی دورے کی غرض سے۔ وہ ٹرین میں سفر کرتے ہوئے ربوہ کے سامنے سے گزرتے ہیں اور ربوہ میں ٹرین کا پلیٹ فارم موجود نہیں تھا، لیکن ٹرین وہاں پہ رک جاتی ہے، ٹرین روک لی جاتی ہے تو وہاں پہ ایک ربوہ سے قادیانی، ان کے مرکز سے قادیانی نوجوان کچھ آتے ہیں اور ٹرین میں، پوری ٹرین میں سر عام اپنا پمفلٹ جو ہے، اپنے پمفلٹ تقسیم کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی تبلیغی جو ان کا مواد ہوتا ہے کتابچے کی صورت میں، تو اس پہ جو پنجاب یونیورسٹی سے موجود ہوتے ہیں نوجوان مسلمان، تو وہ انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس پہ وہ سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ اور بالکل یہ نواں کوٹ والا واقعہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، بالکل تاریخ دہرائی گئی ہے، اور وہ فوری طور پہ کچھ نوجوان دوڑے ہوئے واپس جاتے ہیں، اور جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو ربوہ سے بڑی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں قادیانی نوجوان مسلح ہو کر ڈنڈوں کے ساتھ، سوٹوں کے ساتھ اور باقاعدہ ویپنز ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ باہر کھڑے ہیں جو وہ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، اور باقی اندر آ کے نوجوانوں کو، اساتذہ کو زد و کوب کرتے ہیں، تشدد، بے پناہ تشدد کرتے ہیں۔ اور وہ جتنے نوجوان ہوتے ہیں جنہوں نے مزاحمت کی ہوتی ہے لٹریچر، قادیانی لٹریچر تقسیم کرنے میں، ان سب کو زخمی کر کے وہ چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا اپنی نوعیت کا۔ اچھا، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو واقعہ یہ بھی یہی ہے، سیم ہے، اس واقعے میں اور اس واقعے میں مماثلت نظر آتی ہے، لیکن ایک مماثلت نہیں ہے کہ آج مسلمان سو رہا ہے لیکن اس وقت جاگ رہا تھا۔ اور جب یہ واقعہ رونما ہوتا ہے تو تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام اس واقعے پر شدید مزاحمت کرتے ہیں، اور اتنی شدید مزاحمت ہوتی ہے کہ وہ تحریک ختم نبوت کا روپ دھار لیتی ہے، اور پھر یہ بات اسمبلی تک چلی جاتی ہے، اور پھر 13 روز بحث ہوتی ہے اسمبلی میں، اور ان کے نمائندے قادیانیوں کے بھی بلائے جاتے ہیں، مسلمانوں کے بھی بلائے جاتے ہیں، اور پھر متفقہ طور پر کابینہ میں، اسمبلی میں یہ قرارداد منظور کی جاتی ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ، اچھا پھر صرف ایک قادیانی نہیں، جو 2 گروپ تھے، ایک لاہوری گروپ اپنے آپ کو کہتا تھا، اور باقی جو قادیانی پائے جاتے ہیں وہ دونوں گروپ جو ہیں ان کے نمائندوں کو بلایا جاتا ہے، وہاں پہ بحث و مباحثہ ہوتا ہے، اور 13ویں دن باقاعدہ اسمبلی میں متفقہ طور پر انہیں غیر مسلم قرار دے دیا جاتا ہے۔ ناظرین، وہ جو غیر مسلم قرار دے دیا جاتا ہے 1974 میں، 40-42 سال کا عرصہ گزرنے کے دوران
یہ اپنی مسلسل تیاری میں لگے رہتے ہیں، جٹے رہتے ہیں، اور بالآخر یہ اقلیتی کمیشن انہیں اقلیت قرار، مطلب یہ آپ سمجھ لیں کہ جب اقلیتی کمیشن بنایا گیا تو بنائے جانے کے پیچھے بیسیکلی محرکات ہی یہ تھے، ورنہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک روا نہیں رکھا جاتا، لیکن انہیں اقلیت قرار دیے جانے کا مطلب، جب پہلے اسے بل کو پیش کیا گیا تو گورنمنٹ نے اس بات سے انکار کر دیا، حکومت نے انکار کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اچانک چند دن قبل جو ہے ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے باقاعدہ ایک آرڈر کے ذریعے جو ہے نا اسمبلی سے اس بل کو پاس کروا لیا اور قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل کر لیا گیا۔ اب اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کا مطلب یہ تھا کہ انہیں اپنی مساجد میں اذان دینے کی اجازت مل جائے، انہیں جسے وہ مسجد کہتے ہیں، ہم تو مسجد نہیں کہہ سکتے، ان کی عبادت گاہ کہیں گے، لیکن وہ مسجد کہتے ہیں، مساجد میں اذان دینے کی اجازت مل جائے، انہیں تبلیغ کرنے کی اجازت مل جائے، انہیں باقاعدہ جو ہے سڑکوں پر علی اعلان اپنا مواد جو ہے تشہیری مواد یا تبلیغی مواد جسے آپ کہیں گے تقسیم کرنے کا موقع مل جائے۔ تو یہ معاملہ ہو گیا، یہ معاملہ ہو چکا ہے، اور یہ عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ پر آنے سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ یہ میاں محمد نواز شریف سے شروع ہوا، اور جب الیکشن کے انتخابات کے حوالے سے ترمیم سامنے آئی، اس وقت جو تھے ہمارے چیف جسٹس ثاقب نثار موجود تھے، انہوں نے اس وقت جو الیکشن ہوا 2018 کو، انہوں نے کہا جی کہ پرانے سکیجول پہ اسے انتخابات کو کروایا جائے، پھر اسمبلی میں اس ترمیم پر بحث کر لی جائے۔ اچھا، لیکن اسمبلی کو 2-2.5 سال گزر گئے، اس پہ بحث بھی نہیں کی گئی اور اس قانون کو واپس نہیں لیا گیا۔ اگلے انتخابات آئیں گے تو آپ کو بات پتہ چلے گی کہ میری بات میں کتنی صداقت ہے۔ اچھا، اس کے بعد حج ترمیم کا معاملہ آ جاتا ہے، تو حج میں یہی معاملہ آتا ہے کہ فارم میں تبدیلی ہو گئی۔ جب نور اللہ قادری جو مذہبی ہمارے وہ ہیں وزیر، انہیں جب پوچھا جاتا ہے تو وہ صاف صاف کہتے ہیں کہ مجھے تو نہیں پتہ، یہ دفتری جو ہے نا اغلاط ہے، آفیشلی دفتر میں جو یہ جہاں یہ تیار ہوتا ہے مسودہ، میٹر، ٹائپنگ وغیرہ، یہ وہاں سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اچھا، وہ غلطی ہوتی ہے لیکن وہ واپس ہونے کا کوئی ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کیا ہوگا۔ اس وقت مجھے یاد ہے کہ ہمارے محترم، میں بڑی عزت سے ان کا نام لیتا ہوں، ندیم ملک صاحب، جو سما ٹی وی پہ لائیو ود ندیم ملک پروگرام کرتے ہیں، اس میں انہوں نے نور اللہ قادری کو بلایا، اور ایک سینئر وزیر بھی وہاں پہ موجود تھے پی ٹی آئی کے۔ تو ندیم ملک صاحب نے سوال کیا پی ٹی آئی کے جو وزراء تھے ان سے کہ آپ کی اسمبلی کے 6 وزراء کی شنید ہے کہ وہ قادیانی ہیں، تو کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ وہ کون سے ہیں؟ تو اس بات کو گول مول کر دیا گیا۔ بہرحال اچھا، اس سے ہٹ کے ہم اگر دیکھیں تو ایک اور چیز ہمارے سامنے آئی کہ جو نصابی کتب ہیں، نصابی کتب میں باقاعدہ آخری نبی کا لفظ حذف کر دیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے جب وائرل ہوتی ہوئی ویڈیوز کو دیکھا، باقاعدہ جو لوگوں نے بکس پکڑ کے یہ نئی کتاب ہے، یہ پرانی کتاب ہے، جب بتا رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ شاید پی ٹی آئی یا تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف غلط پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی، کیوں کہ میں بھی عمران خان صاحب کے ووٹرز میں بھی مجھے آپ شمار کر سکتے ہیں، اور تحریک انصاف کے لیے بہت سے پروگرام بھی میں نے کیے۔ لیکن مطلب جب میں نے ان بکس کو خود دیکھا، مثلا 9th کی بک ہے، 8th کی بک ہے، ان 2 کلاسز کی بکس میں نے خود دیکھا کہ آخری نبی کا لفظ حذف کیا گیا۔ پھر اچانک ایک خبر آئی، مولانا طاہر اشرفی ہمارے بہت محترم ہیں، اور ان کا ایک پروگرام اس طرح دیکھا میں نے کہ وہ یہ ہمارے جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی چودھری شجاعت صاحب کے پاس، وہ پرویز الہی صاحب کے پاس وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اقلیتی جو ہے کمیشن، اس کے چیئرمین ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اشرفی صاحب چیئرمین صاحب کی، اقلیتی کمیشن کے چیئرمین صاحب کی بات پرویز الہی صاحب کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور وہ یہ بات رکھ رہے ہیں کہ جناب جس طرح
عیسائیوں کرسچنز ہمارے لیے قابل احترام ہے کرسچنز، اور ہم ان کے حقوق کا پورا پاکستان میں خیال رکھا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جس طرح پاکستان عیسائیوں کے لیے جنت تصور کی جاتی ہے، کرسچن کمیونٹی کے لیے پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایون آپ انڈیا کا حال آپ کے سامنے ہے، اور مسلمانوں کا حال آپ پوری دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں بھی اقلیت ہونے کے حقوق انہیں پوری طرح نہیں مل رہے ہیں جس طرح پاکستان میں ملتے ہیں۔ اچھا، تو وہ یہ بات رکھ رہے تھے کہ جو کتابوں میں یعنی اسلامیات کے علاوہ جیسے کہ انگلش ہے، جیسے کہ اردو ہے، جیسے کہ تاریخ کی نصابی کتب ہیں، تو ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور مسلمان صحابہ کرام کے بارے میں، مسلم مشاہیر کے بارے میں، مسلم اکابرین کے بارے میں، مسلم سکالرز کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے۔ کتب میں نصاب میں جو چیزیں شامل ہیں وہ حذف کر دی جائیں ٹوٹل، یعنی سوائے اسلامیات کے کسی کتاب میں اسلامی مواد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ باقاعدہ خبر موجود ہے جو ٹی وی پہ چلی، جو سما ٹی وی پہ چلی، جو 92 نیوز پہ چلی، جو سٹی 42 پہ چلی، جو لاہور رنگ پہ چلی، جو نیو ٹی وی پہ چلی، جو جیو ٹی وی پہ چلی۔ یہ وہ نیوز ہے کہ پرویز الہی صاحب نے اس وقت واضح طور پر اس بات کو ڈینائی کیا، انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان اسلام کی بنیاد پر بننے والا ملک ہے، اور میں اس بات پر انہیں بالکل اسی طرح مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے اس بات کو میں نہایت آسن قرار دیتا ہوں، اور انہیں مطلب یہ ان کا قابل تعریف اقدام ہے کہ انہوں نے فلی ریفیوز کیا۔ اور جس طرح جو مثال ہمارے سامنے جس طرح جمالی صاحب کی آئی، جنہوں نے یہ قادیانی جو فارم جب پیش ہوا الیکشن کے حوالے سے، تو انہوں نے اسی وقت جو ہے نا انہوں نے کہا کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں اس قسم کی بات یا ڈسکس ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے، میں اس اسمبلی سے ریزائن کرتا ہوں، اور انہوں نے فی الفور ریزائن کیا۔ اور آج تک ان کے لیے تعریفی کلمات بولے جا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اس اقدام سے سیاست کو، کرسی کو ٹھوکر مارتے ہوئے جنت خرید لی۔ آج وہ دنیا میں نہیں ہے، دنیا کی 4 دن کی زندگی ہے، آج ہیں کل نہیں ہے، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اب ڈیفینیٹلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ IMF کی شرائط ہو سکتی ہیں، امریکہ کے مطالبات ہو سکتے ہیں، یورپی یونین ہو سکتی ہے، پھر آپ کا جو گرے لسٹ، ریڈ لسٹ، وائٹ لسٹ، اس میں شامل ہونے کی بات ہو سکتی ہے، نکلنے کی بات ہو سکتی ہے، بہت سے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ان مطالبات پر ہم پاکستان کلمے کی بنیاد پر بننے والے پاکستان کو غیر مسلم کمیونٹیز کے حوالے کر دیں تو ہم قائد اعظم کی میراث اور علامہ اقبال کے دیکھے ہوئے خواب کے ساتھ جو ہے غداری کریں گے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہا کرتے تھے کہ مجھے ہند سے جو ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، خوشبوئیں آتی ہیں، اور پھر غزوہ ہند کا ذکر آپ نے کیا جو یقیناً ہو کر رہے گی۔ 2 ہی ملک یعنی مذہب کی بنیاد پر وجود میں آ رہے ہیں یا نظریے کی بنیاد پر وجود میں آ رہے ہیں، ایک پاکستان ہے اور دوسرا اسرائیل۔ تو ناظرین بھرپور طریقے سے اس چیز کو کنڈیم کریں۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اگر آج ہمارے علماء کرام اس پر خاموش رہے، اس پر بات نہ کی گئی، اس پر احتجاج نہ کیا گیا، آواز بلند نہ کی گئی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے بے تحاشا قابل قسم کے ٹیلنٹڈ اور پڑھے لکھے یوٹیوبرز جو ہیں وہ تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن خدا را کبھی کسی غلط چیز کو سپورٹ نہ کریں۔ وہ PTI ہے، مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، جو چیز غلط ہے، جو ایون آپ کا اپنا، یہ سب سے بڑی سازش یہی ہے، اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ ہمیں کہیں علماء کے نام پر، کہیں دین کے نام پر، کہیں فرقوں کے نام پر، کہیں سیاست کے نام پر ہمیں تقسیم کر دیا گیا ہے، مسلمان کو تقسیم کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اور میں آخر میں علامہ اقبال کا یہ شعر پیش کرنا چاہوں گا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خان کا ہی ہے فقط اندوہ و دلگیری، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین خدا حافظ، ملتے ہیں اگلے پروگرام۔